وہ ہیلو کی آواز پر پلٹی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر سالار کھڑا تھا۔ وہ اسے اپنے اسی بے ڈھنگے حلیے میں تھا۔ ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ خود جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے۔ سالار کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ آؤ اس لڑکی سے ملواتا ہوں تمہیں۔ سالار نے امامہ کو کتابوں کی دکان پر دیکھا تو قریب چلا آیا۔ تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا اور حیرانگی سے کہا، اس چادر والی سے؟ ہاں۔ سالار نے قدم بڑھا دیے۔ یہ کون ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ وسیم کی بہن ہے، سالار نے کہا۔ وسیم کی؟ مگر اس سے تم کیوں مل رہے ہو؟ وسیم اور اس کی فیملی تو خاصی کنزرویٹو ہے، اور اس سے مل کر کیا کرو گے؟ تیمور نے امامہ پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، پہلی بار نہیں مل رہا ہوں، پہلے بھی مل چکا ہوں۔ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سالار نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے میگزین ہاتھ میں پکڑے ایک نظر سالار کو اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سالار جیسے حلیے میں ہی تھا۔ ہاؤ آر یو؟ سالار نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا۔ فائن۔ امامہ نے میگزین بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ تیمور ہے، وسیم سے بھی اس کی خاصی دوستی ہے، سالار نے تعارف کرایا۔ امامہ نے ایک نظر تیمور کو دیکھا اور پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وسیم وہاں ہے؟ سالار نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اور پھر کہا، مگر ہم وسیم سے ملنے تو نہیں آئے۔ تو؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی، پھر آپ مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں؟ امامہ نے سرد مہری سے کہا۔ اسے سالار کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ کاش یہ کسی سے نظریں جھکا کر بات کرنا سیکھ لیتا، خاص طور پر کسی لڑکی سے۔ اس نے میگزین دوبارہ کھول لیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی؟ سالار مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ آپ کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے۔ یقیناً ہے، مگر آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی، اس نے اسی رکھائی سے میگزین پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ چند ماہ پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائی تھی، سالار نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد دلایا۔ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا۔ میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہوتا میں یہی کرتی۔ آپ مجھے ایکسکیوز کریں، میں کچھ مصروف ہوں۔ سالار اس کے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوا۔ تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ شاید اسے وسیم کے حوالے سے امامہ کا لحاظ تھا، مگر سالار نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ میں اس رات آپ کی مدد کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، حالانکہ آپ نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا، اس بار سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو بالکل پروفیشنل نہیں تھا، میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ اس تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے مستحق تھے، اور ایک نہیں 10۔ اس نے جملے کا آدھا حصہ ضبط کر لیا۔ ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی آپ نے میری، اور آپ کو پراپر طریقے سے بلڈ پریشر تک چیک کرنا نہیں آتا، سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چونگم کی ایک سٹک اپنے منہ میں ڈالی۔ امامہ کی کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں، وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ افسوسناک بات ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہ آتے ہوں جو کسی بھی عام آدمی کو آتے ہیں۔ اس بار اس کا انداز پھر مذاق اڑانے والا تھا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل کے ابتدائی سالوں میں ہوں، پہلی بات، اور جہاں تک ان پروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار صحیح، آپ نے تو ابھی اس طرح کی کئی کوششیں کرنی ہیں، میں آہستہ آہستہ آپ پر پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں گی۔ ایک لمحہ کے لیے وہ کچھ نہیں بول سکا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ اس کی بات پر محظوظ ہوا تھا مگر شرمندہ نہیں۔ اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا، اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ اس میں ناکام ہوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کے خیال میں کیا ہوں؟ سالار نے اسی انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، ایک ویٹ اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکے گا۔ وہ اس بار اس کی بات پر ہنسا۔ 2 پیروں پر چلنے والے جانور کو ہر میڈیکل ڈکشنری انسان کہتی ہے، اور میں 2 پاؤں پہ چلتا ہوں۔ ریچھ سے لے کر کتے تک ہر 4 پیروں والا جانور 2 پیروں پر چل سکتا ہے اگر اسے ضرورت پڑے یا اس کا دل چاہے تو، مگر میرے 4 پیر نہیں، اور میں صرف ضرورت کے وقت ہی نہیں، ہر وقت 2 پیروں پر چلتا ہوں، سالار نے عجیب طریقے سے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے 4 پیر نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو
ویٹ سے ملنے کا کہہ رہی ہوں، وہ آپ کو آپ کی خصوصیات کے بارے میں صحیح بتا سکے گا۔ امامہ نے سرد آواز میں کہا۔ وہ اسے زج کرنے میں واقعی کامیاب ہو چکا تھا۔ ویسے جتنی اچھی طرح سے آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں، آپ ایک بہت اچھی ویٹ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم سے خاصی متاثر ہوا ہوں میں۔ امامہ کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ میری ویٹ بن جاتی ہیں تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق آپ ہی کے پاس آیا کروں گا تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر کے مجھے بتا سکیں۔ سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی منہ پھٹ واقعہ ہوا تھا، اور ایسے شخص کے ساتھ لمبی گفتگو کرنا بیل مجھے مار کے مترادف تھا، اور وہ یہ حماقت کر چکی تھی۔ ویسے آپ کیا فیس چارج کریں گی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ وسیم آپ کو بتا دے گا۔ امامہ نے اس بار اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ میں وسیم سے پوچھ لوں گا، اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی۔ وہ اس کی دھمکی کو سمجھنے کے باوجود مرعوب نہیں ہوا، اور اس نے امامہ کو یہ بھی جتا دیا۔ تیمور نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑا۔ آؤ سالار چلتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ رہا ہے۔ اس نے عجلت کے عالم میں سالار کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر سالار نے توجہ نہیں دی۔ چلتے ہیں یار، اس طرح کھینچو تو مت۔ وہ اس سے کہتے ہوئے ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بہرحال یہ سب مذاق تھا، میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی میری۔ گڈ بائے، وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ امامہ نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ واقعی کریک تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وسیم جیسا شخص کیسے اس آدمی کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر میگزین کے ورق الٹنے لگی۔ سالار آیا تھا تمہارے پاس؟ وسیم نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ دور سے سالار اور تیمور کو دیکھ لیا تھا اس نے۔ ہاں، امامہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر میگزین دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وسیم نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تم اس جیسے شخص کے ساتھ کیسے دوستی کر سکتے ہو۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بیہودہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا۔ امامہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور ساتھ ہی مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈنگ تک صحیح سے کرنی نہیں آتی، اور نہ ہی میں بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں۔ وسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کو دفع کرو، یہ عقل سے پیدل ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اسے 2 ہاتھ اور لگاؤں اور اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ منہ اٹھا کر اپنے دوست کو لے کر پہنچ گیا۔ یہاں بھئی کس نے کہا ہے تم سے شکریہ ادا کرنے کو؟ اور مجھے تو دوسرا لڑکا بھی خاصا برا لگا، وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ بھی دوستی ہے۔ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ دوستی تو نہیں، بس جان پہچان ہے، وسیم نے وضاحت پیش کی۔ تمہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ جان پہچان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حلیہ دیکھا تھا تم نے ان دونوں کا؟ نہ انہیں بات کرنے کی تمیز تھی، نہ لباس پہننے کا سلیقہ، اور منہ اٹھا کر شکریہ ادا کرنے چلے آئے۔ بہرحال تم ان سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لڑکوں سے جان پہچان کی تمہیں۔ امامہ نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے تنبیہ کی اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وسیم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مگر میں ایک بات پہ حیران ہوں، یہ جس حالت میں تھا اسے کیسے یاد ہے کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھی طرح نہیں کی تھی، یا بلڈ پریشر لینے میں مجھے دقت ہو رہی تھی؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو بھی آبزرو کر رہا ہے۔ ایسے بینڈیج واقعی خراب کی تھی تم نے، اور اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ لینا بھی تمہیں نہیں آتی۔ کم از کم اس بارے میں وہ جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، امامہ نے اعتراف کرنے والے انداز میں کہا، مگر میں اس وقت بہت نروس تھی۔ میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھی، پھر اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون مجھے اور زیادہ خوف زدہ کر رہا تھا، اور اوپر سے اس کا رویہ۔ کسی خودکشی کرنے والے انسان کو اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے۔ اور تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، وہ بھی ایک قابل اور نامور ڈاکٹر۔ ناقابل یقین، وسیم نے تبصرہ کیا۔ اب کم از کم تم اس طرح کی باتیں نہ کرو، امامہ نے احتجاج کیا۔ میں نے اس لیے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کہ تم مذاق اڑاؤ۔ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ جلال اور زینب کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس سے بہت اکھڑے رہنے لگے تھے۔ ایک عجیب سا تناؤ تھا جو وہ اپنے اور ان کے درمیان محسوس کر رہی تھی۔ اس نے 1-2 بار جلال کو ہاسپٹل فون کیا، مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ وہ مصروف ہے۔ وہ زینب کو اگر کالج سے لینے بھی آتا تو پہلے کی طرح اس سے نہیں ملتا تھا، اور اگر ملتا بھی تو صرف رسمی سلیق کے بعد واپس چلا جاتا۔ وہ شروع میں اس تبدیلی کو اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر پھر زیادہ پریشان ہونے پر ایک دن جلال کے ہاسپٹل چلی آئی۔ جلال کا رویہ بے حد سرد تھا۔ امامہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی۔
کافی دن ہو گئے تھے ہمیں ملے ہوئے، اس لیے خود چلی آئی۔ امامہ نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میری تو شفٹ شروع ہو رہی ہے۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ زینب بتا رہی تھی کہ اس وقت آپ کی شفٹ ختم ہو جاتی ہے اور میں اس لیے اس وقت آئی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر اس نے کہا، ہاں صحیح ہے، مگر آج میری کوئی اور مصروفیت ہے۔ وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ جلال، آپ کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد اس نے کہا، نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ جلال نے اسی رکھائی سے کہا، کیا آپ 10 منٹ باہر آ کر میری بات سن سکتے ہیں؟ جلال کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا اوورال اپنے بازو پر ڈال لیا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر جاتے ہی جلال نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی۔ یہ شاید اس کے لیے بات شروع کرنے کا اشارہ تھا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح مس بہیو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مس بہیو کر رہا ہوں؟ جلال نے اکھڑے انداز میں کہا، آپ بہت دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ہاں کر رہا ہوں۔ امامہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی صفائی سے اس بات کا اعتراف کر لے گا۔ کیونکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے کچھ نہ بول سکی۔ کیوں؟ یہ بتانا ضروری نہیں، اس نے اسی طرح اکھڑے انداز میں کہا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ یکدم تبدیل کیوں ہو گیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی۔ ہاں وجہ ہے، مگر میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بالکل اسی طرح جس طرح تم بہت سی باتیں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے کون سی باتیں آپ کو نہیں بتائیں؟ یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو، جلال نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ امامہ سانس تک نہیں لے سکی۔ کیا تم نے مجھ سے یہ بات نہیں چھپائی؟ جلال میں بتانا چاہتی تھی، امامہ نے شکست خوردہ انداز میں کہا۔ چاہتی تھی مگر تم نے بتایا تو نہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کی تم نے۔ جلال، میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ امامہ نے جیسے احتجاج کیا، میں آپ کو کیوں دھوکہ دوں گی؟ مگر تم نے کیا یہی ہے، جلال نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے ٹریپ کیا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹریپ کیا؟ اس نے زیر لب جلال کے لفظوں کو دہرایا۔ تم جانتی تھی کہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ وہ شکست خوردہ انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ شادی تو دور کی بات ہے، اب جب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تم دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، جلال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جلال، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، امامہ نے مدھم انداز میں کہا۔ او کمان، جلال نے تحقیر آمیز انداز میں اپنا ہاتھ جھٹکا۔ یہاں کھڑے کھڑے تم نے میرے لیے اسلام قبول کر لیا؟ اس بار وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ جلال، میں آپ کے لیے مسلم نہیں ہوئی، آپ میرے لیے ایک ذریعہ ضرور بنے ہیں۔ مجھے کئی ماہ ہو گئے ہیں اسلام قبول کیے، اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس بار جلال کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ میں مانتی ہوں میں نے آپ کی طرف پیش قدمی خود کی، آپ کے بقول میں نے آپ کو ٹریپ کیا۔ میں نے ٹریپ نہیں کیا، میں صرف بے بس تھی۔ آپ کے معاملے میں مجھے خود پر قابو نہیں رہتا تھا، آپ کی آواز کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پہلی بار آپ کو نعت پڑھتے سنا تو میں نے کیا محسوس کیا تھا۔ اگر آپ کو میرے بارے میں پہلے ہی یہ سب کچھ پتہ چل جاتا تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو آپ کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے بہت کچھ چھپائے رکھا۔ بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا۔ مجھے بھی آپ کے معاملے میں خود پر کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس سے رنجیدگی سے کہا، تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی، میری منگنی ہو چکی ہے، میں نے آپ کو اس بارے میں بھی نہیں بتایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں صرف اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ 4-5 سال بعد جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو شاید میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر اس طرح اعتراض نہ کریں جس طرح وہ آپ کریں گے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ میری تعلیم ختم کروا کر میری شادی اسجد سے کر دیں گے تو شاید میں انہیں اس بارے میں بتا دیتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، مگر میں ابھی پوری طرح ان پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ واحد راستہ تھے جو مجھے نظر آیا۔ مجھے واقعی آپ سے محبت ہے، پھر میں آپ کو شادی کی پیشکش نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا میں سامنا کر رہی ہوں۔ میری جگہ پر ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولنے کے لیے کتنی مجبور ہو گئی تھی۔ جلال کچھ کہے بغیر پاس موجود لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب پریشان نظر آ رہا تھا۔ امامہ نے اپنی آنکھیں پوچھ لیں۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ میرے ساتھ انوالو ہیں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟
جلال نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے کہا، امامہ بیٹھ جاؤ، پورا پینڈورا باکس کھل چکا ہے میرے سامنے۔ اگر میں تمہاری صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا تو تم بھی میری پوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی۔ امامہ اس سے کچھ فاصلے پر رکھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے والدین کبھی غیر مسلم لڑکی سے میری شادی نہیں کریں گے، قطع نظر اس کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ جلال، میں غیر مسلم نہیں ہوں۔ تم اب نہیں ہو مگر پہلے تو تھیں، اور پھر تمہارا خاندان۔ میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، امامہ نے بے بسی سے کہا۔ جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے۔ کیا آپ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر بعد امامہ نے کہا، یہ بہت بڑا اقدام ہوگا۔ جلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بالفرض میں یہ کام کرنے کا سوچ لوں تو بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری طرح میں بھی اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ جلال نے اپنی مجبوری بتائی۔ مگر آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں اور چند سالوں میں اسٹیبلش ہو جائیں گے، امامہ نے کہا۔ میں ہاؤس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے پیرنٹس کی مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسپیشلائزیشن کے بعد ہی میں واپس آ کر اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر سکتا ہوں۔ 3-4 سال اپنی سٹڈیز ختم کرنے میں بھی لگ جائیں گے، جلال نے اسے یاد دلایا۔ پھر امامہ نے اسے مایوسی سے دیکھا۔ پھر یہ کہ مجھے سوچنے کا وقت دو، شاید میں کوئی راستہ نکال سکوں۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا مگر اپنا کیریئر بھی خراب نہیں کر سکتا۔ میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے ماں باپ کا ہے، اور وہ اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر خرچ کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں کل کو ان کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والدین اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کر دیں؟ اس صورت میں کم از کم میرے والدین کو یہ اعتراض تو نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بتائے بغیر مجھ سے شادی کی۔ وہ جلال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی وہ میری بات مانیں گے یا نہیں۔ امامہ نے کچھ مایوسی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میری فیملی میں آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے باہر کسی لڑکے سے شادی نہیں کی، اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا، مگر میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان کا رد عمل بہت برا ہوگا، بہت برا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے پاپا کو کتنی شرمندگی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا صرف میرے لیے، تو وہ سب کچھ نہیں بدل دیں گے۔ اگر مجھے اپنی فیملی سے مدد کی توقع ہوتی تو میں گھر سے باہر سہاروں کی تلاش میں نہ ہوتی، نہ ہی آپ سے اس طرح کی مدد مانگ رہی ہوتی۔ دھیمے لہجے میں اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا، امامہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے پیرنٹس میری بات نہیں ٹالیں گے، سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا، مگر میں تمہاری مدد کروں گا، میں انہیں منا لوں گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے، وہ پرسوچ مگر الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو عجیب سی ڈھارس ہوئی، اسے جلال سے یہی توقع تھی۔ امامہ نے سوچا، میرا انتخاب غلط نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی ایک ساتھ کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو پہ اپنے ویلیبل کمنٹس ضرور دیجیے گا، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔